يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. صلوات على محمد وعلى محمد. نوح خان سید علی رضوی بہت علیل ہیں، ان کے لیے اور دیگر جتنے بھی ہمارے مومنین و مومنات مریض ہیں سب کی شفاء کاملہ عاجلہ کے لیے بابا بلند صلوات. یہ جو خمسہ رہے گا اس کا عنوان حدیث سفینہ رہے گا، اور جس طرح سے قرآن کی آیات ہیں، آیات کا شان نزول ہے، اسی طرح سے احادیث نبوی کا بھی شان نزول یا محل بیان ہے، آپ نے کس مقام پہ کس جگہ پہ اس حدیث کو بیان کرنا ہے. اور سرور کائنات کی سب سے زیادہ احادیث نماز سے متعلق نہیں ہے، روزے سے متعلق نہیں، حج سے متعلق نہیں، نکاح سے متعلق نہیں ہے، اخلاقیات سے متعلق نہیں ہے، بلکہ سرور کائنات کی سب سے زیادہ احادیث شان آل محمد میں دو دن سے سخت علیل رہا ہوں، کل کی زبردستی دونوں میں نے مجالس پڑھی ہیں. اصل میں نے ویکسین لگوایا تھا پرسوں، اس کے بعد سے بخار اور حالت میری ہے، آپ دیکھ رہا ہوں نوجوان ساتھ چل رہے ہیں. کل میں زبردستی دو مجالس پڑھ کے آیا ہوں، آج پوری کوشش کروں گا کہ صحیح طرح سے پڑھ پاؤں، ساتھ دیجیے گا میرا. تو احادیث نبوی سب سے زیادہ شان آل محمد میں، کسی موضوع پہ حبیب خدا نے اتنی احادیث نہیں کہیں جتنی آل محمد کے فضائل میں بیان فرمائے. اگر سرور کائنات کی تمام احادیث جمع کر لی جائیں، تمام احادیث، تو 4 سے 5 جلدیں بنیں گی نماز پہ. توجہ، اگر تمام احادیث کو جمع کر دیا جائے نا تو 4 سے 5 جلدیں، 4 سے 5 جلدیں بنیں گی صرف نماز کی فضیلت میں یا نماز کے احکام میں رسول خدا کی. اور اگر صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے فضائل میں دیکھی جائے تو 10-12 جلدوں سے زیادہ حدیث بنیں گے. ہمارے بہت معتبر عالم دین ہیں علامہ محمد حیات انصاری صاحب، انہوں نے عربی میں صرف احادیث جمع کی جو اہل بیت کی شان میں سرور کائنات نے فرمائی. تو انہوں نے 12 جلدیں جمع کی ہیں صرف اور صرف ہمارے بھائیوں کی کتابوں سے. بات پہنچ رہی ہے؟ چلتے رہیے گا. میں نے جو عنوان لیا حدیث سفینہ،
جس طرح سے 114 قرآن کے سورے ہیں، ہر سورے کا ایک نام، اور بہت سی آیات کے بھی نام، آیات کی بھی اہمیت ہے، جیسے آیت تطہیر ہے آیت لیکن آیت کا بھی نام، آیہ ولایت ہے آیت لیکن آیت کا بھی نام ہے، آیہ مودت آیت ہے لیکن آیت کا بھی نام ہے، آیت الکرسی آیت ہے لیکن آیت کا بھی نام ہے، آیت صخرہ، آیہ بلغ جہاں پہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جہاں پہ غدیر کا واقعہ ہے، آیہ اکمال دین، بات پہنچ رہی ہے جانے کے رہا تو آیات کے بھی نام ہے۔ اسی طرح سے بہت سی احادیث اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان احادیث کے بھی نام ہیں، جیسے حدیث غدیر، اب بات پہنچ رہی ہے، حدیث غدیر، حدیث ثقلین ہے حدیث لیکن حدیث کا نام ہے حدیث ثقلین۔ تو اسی طرح سے حدیث منزلت نہیں پہنچا سکا، حدیث منزلت جس میں پیغمبر نے فرمایا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو ہے حدیث لیکن حدیث کا نام ہے کہ رسول خدا نے فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب پھر نسبت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حدیث منزلت۔ تو ہمارے علماء نے اس حدیث منزلت سے علی کی خلافت بلا فضل ثابت کی ہے۔ تو یہ ہے حدیث منزلت۔ اس طرح سے بہت زیادہ حدیث ہیں جن میں سرور کائنات نے کچھ نہ کچھ اہل بیت کے فضائل کو پیش کیا۔ ایک حدیث ہے جس کو کہتے ہیں حدیث سفینہ۔ سفینہ کہا جاتا ہے کشتی کو، اچھا چھوٹی کشتی ہوتی ہے، اتفاق کی بات ہے جیسے پانی کا جہاز، اب یہ پانی کا جہاز جدید لفظ ہے، قدیم اردو میں نہیں تھا، کہ پانی کے جہاز بڑے بڑے ہوتے نہیں تھے، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا۔ تو اسی طرح سے انگریزی کے اندر الفاظ مختلف، بوٹ جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے کشتی کے لیے، اور آرک بہت بڑی کشتی کے لیے۔ حضرت نوح کی کشتی نہیں تھی، بوٹ نہیں تھی، آرک تھی، نہیں پہنچا سکا۔ تو جانے کہ ایک ہوتی ہے چھوٹی کشتی جس میں 4 آدمی 6 آدمی 8 آدمی سوار ہوں، اور ایک ہوتی ہے آرک بہت بڑی کشتی۔ جناب نوح کی کشتی کی 7 منزلہ تھی، 7 منزلہ کشتی تھی، بہت طویل تھی، اور اس پہ ایک پرچم نصب تھا، اس پرچم پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے، کیونکہ سریانی زبان میں ہے، بس اتنا پتا ہے کہ 5 نام لکھے ہیں۔ چلتے رہیں گے اب یہ لکھا کہ 5 نام لکھے ہیں، تب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے، سمجھ میں آ بھی رہے ہوں تو کوئی بتانا نہیں چاہ رہا۔ تو ہم آل محمد سے پوچھ رہے ہیں جو ہر زبان جانتے ہیں، جو ہر زبان کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، تو کہا کون سے 5 نام لکھے تھے؟ کہا پنجتن کے 5 نام لکھے تھے۔ یہ مختلف نام ہیں جو وہاں پہ لکھے گئے۔ مجھے پیش کرنا حدیث سفینہ۔ تو سفینہ بہت بڑی کشتی، جناب نوح کی جو کشتی تھی اسے سفینہ کہا جاتا ہے۔ تو سفینہ نوح۔ اب حبیب خدا نے فرمایا، اور یہ تمام مسلمانوں نے اس حدیث کو درج کیا اپنی کتابوں کے اندر، میں جلدی جلدی چند حوالے دے دیتا ہوں۔ المستدرک علی الصحیحین، صحیحین جو کہا جاتا ہے تو صحیح بخاری صحیح مسلم، المستدرک کہ جو ان کے اصولوں کے مطابق تھی حدیث، کیونکہ خود امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کی شروع میں لکھا ہے بھئی میرا یہ اصول ہے، ان اصولوں پہ میں حدیث قبول کرتا ہوں۔ جو اصول بتا دیا، اب چاہے ان سے حدیث چھوٹ گئی، لیکن اگر کسی کو اصول معلوم ہو کہ ان اصولوں پہ حدیث قبول کرتے ہیں
تو آپ حدیث تلاش کر لیں انہی اصولوں کے مطابق، تو اس کا مطلب ہے امام بخاری کے اصولوں کے مطابق حدیث صحیح ہے، نہیں پہنچا سکا۔ اسی طرح سے امام حجاج مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر ابتدا میں لکھ دیا کہ یہ کرائٹیریا ہے میرا، یہ ملاک ہے، یہ اصول ہیں، ان اصولوں میں حدیث قبول کرتا ہوں۔ اب کئی احادیث ان سے تو چھوٹ گئی ہیں، لیکن پھر بعد میں آنے والے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ کے بتایا ان کے اصولوں کے عین مطابق ہے، سارا مجمع نہیں۔ تو ان میں سب سے جو معتبر اور سب سے بڑی اور سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے اسے کہتے ہیں المستدرک، یعنی جو ان سے احادیث رہ گئے لیکن ان کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ تو انہوں نے کتاب کا نام رکھا المستدرک علی الصحیحین، دو صحیح کتابوں کی احادیث جو ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بات پہنچ رہی ہے؟ ہونی چاہیے تھی لیکن ان کتابوں میں نہیں ہے، لیکن ان کتابوں میں ہونی چاہیے کیونکہ ان کے اصولوں کے عین مطابق۔ تو کتاب کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، 5 جلدوں میں ہے۔ اور المستدرک علی الصحیحین امام ابو عبداللہ محمد، جن کو کہتے ہیں کہ الحاکم نیشاپوری، نیشاپور کے تھے، ایران کے تھے، زیادہ تر تقریباً علماء چاہے وہ شیعہ ہوں سنی ہوں سب ایران کے تھے، فارس تھے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ ہمارے علماء میں سے نہیں ہے، اور انہوں نے پوری کی پوری کتاب لکھی جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 پہ یہ حدیث موجود جسے کہتے ہیں حدیث سفینہ۔ اور امام حاکم نیشاپوری نے لکھا ہے کہ یہ امام مسلم کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ سننا چاہیں گے تو حدیث پیش کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے 393 ہجری میں کتاب لکھی ہے، 393، تو اب ہم چل رہے ہیں 1443 میں۔ تو اب آپ لگا لیجئے کہ اب سے یعنی کہتے ہیں کہ 1050 سال پہلے، تقریباً 150 سال پہلے بات پہنچ گئی۔ تو 150 سال پہلے نے، کیونکہ 93 میں 393 میں لکھی تھی، 1443 چل رہا ہے، تو تقریباً یہ تقریباً 150 سال پہلے کتاب لکھی ہے، اب کی کتاب نہیں۔ بات پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ اور امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا۔ امام طبرانی بھی بہت بڑا نام ہے، 900 سال پہلے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، تو ان کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ بھی بہت بڑا نام ہے حدیث کا، بہت بڑے محدث ہیں جن کو کہا جاتا تھا حافظ، یعنی ان کو بھی 1 لاکھ سے زیادہ احادیث حفظ تھیں۔ انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ رسول خدا نے اپنے آل کے لیے یہ حدیث فرمائی ہے۔ ابن اسیر نے بھی اپنی نہایہ میں حدیث کو لکھا۔ اب میں نے حوالے 3 دیے ہیں، اور 3 حوالے بھی بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کے دیے ہیں۔ میں انشاءاللہ میں اضافہ کرتا جاؤں گا، لیکن پہلی مجلس میں بس 3 حوالے میرے حساب سے کافی، امام طبرانی کا اور خود امام حاکم کا، اور یہ نہایہ صاحب نہایہ ابن اسیر، بہت بڑا نام، یہ قدیمی ترین علماء ہیں، سب نے لکھا، اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس پہ لکھا، میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا۔ حدیث سفینہ کہ سرور کائنات نے فرمایا، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ تو سب نے حضرت ابو ذر غفاری سے حدیث کو نقل فرمایا، تو منقول ہے کس سے؟ حضرت ابو ذر۔ تو سب نے کہا حضرت ابو ذر نے فرمایا۔ حضرت ابو ذر سے متعلق سن لیجئے کہ خود یہ طبرانی نے جملہ لکھا کہ حضرت ابو ذر نے مجمع دیکھا، اس دور میں جب حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی۔ نہیں لو بھائی، آج کل فیشن چل رہا ہے FIR کا، تو اب میں پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، چلیں گے نا حضرات؟ حضرت ابو ذر نے مجمع دیکھا جب حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی، تو خدا نہ پہنچ جائیں تو کون پابندی لگائے گا؟ تو بہرحال پابندی تھی، اور کیا حدیث بیان نہیں کر سکتے؟ کسی حدیث کو بیان نہ کرو، کیونکہ سب سے زیادہ حدیث اہل بیت کی شان میں۔ جب آپ حدیث بیان کرنے کی اجازت دیں گے تو ہو نہ ہو علی کی شان میں حدیثیں آتی رہیں گی۔ تو
اس بخار کی حالت میں آپ جو ہے جتنا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، جب سے انجیکشن لگایا بازو میں بھی درد ہے، پیش کر رہا ہوں، چلتے رہیے گا جان گرام. تو اب جناب امیر کی شان بیان نہ، ایک اور جملہ سن لیجیے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے اہل سنت حق کا امام طبرانی کا ظاہر جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ دشمنوں نے علی کے فضائل کو عداوت میں چھپایا، دوستوں نے محبت میں تقیہ میں چھپایا، دوستوں نے بھی علی کے فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے بھی علی کے فضائل کو چھپایا. ابتدا میں بڑا تقیہ کا دور تھا، حدیث بیان کرتے سزا مل جاتی تھی، کوڑے لگتے تھے، یہ ابتدائی دور اٹھا کے دیکھ لیجئے. اب امام طبرانی کہتے ہیں کہ دوستوں نے بھی فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے بھی فضائل کو چھپایا، سب نے فضائل چھپائے، اور پھر علی کے اتنے فضائل پہنچ گئے. بات پہنچ رہی تھا نا، سب اتنی پابندیاں کہ دوستوں کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا تھا، حدیث بیان کرو سولی پہ چڑھا دیا جاتا، حدیث بیان کرو زبان کاٹ دی جاتی، حدیث بیان کرو گدی میں سوراخ کر کے زبان کو پیچھے سے کھنچوا دیا جاتا. آئندہ بیان تو نہیں کرے گا، جا علی کے فضائل بیان کر اور یہ سب کچھ ہوگا. کتنی پابندیاں. وہ کہتے ہیں کہ اتنی پابندیوں میں دوستوں نے تقیہ میں فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے عداوت میں، بغض میں، کینے میں علی کے فضائل کو چھپایا، پھر بھی اتنے فضائل پہنچے. اور اگر سب نے کھل کے فضائل پڑے ہوتے، بیان کرنے پہ پابندی نہ ہوتی، تو پھر سوچو کتنے فضائل علی میں بچانے ہوتے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں، کہ اتنی پابندیاں تھیں تو اتنے فضائل پہنچے. تو کہا اب حدیث رسول خدا کے حدیث ہر موقع محل پہ جناب امیر کے فضائل رسول خدا نے بیان کیا. ایسا نہیں کہ جناب ابو ذر غفاری، ان کا تعارف میں کروا دوں، وہ خود اس حدیث سے پہلے فرماتے ہیں من عرفانی، جو مجھے پہچانتا ہے، فانا انا، تو میں ہوں. توجہ، کیوں صحابہ کے مجمع میں کہہ رہے تھے نا، پابندیوں کے باوجود جناب بزرگ کی عادت بن گئی تھی، جہاں مجمع دیکھتے تھے نا، جہاں مجمع دیکھتے تھے تو فوراً کہتے تھے ایھا الناس، لوگوں مجھ سے علی کے فضائل سن لو. کسی نے روک کے کہا پتہ نہیں ہے تمہیں حدیث بیان کرنے پہ پابندی ہے؟ کیا میں ایسی پابندیاں نہیں مانتا جو حدیث نبوی کے خلاف ہو. حدیث نبوی کے خلاف پابندیاں میں نہیں مانتا. تو جہاں جناب بزرگ، اب جانتے نا کیا سزا ملی جناب بزرگ؟ ملک بدر کیا گیا، کبھی شام بھیجا گیا، کبھی ربضہ، یہ سب کچھ جناب بزرگ کے ساتھ ہوتا رہا. لیکن جہاں پہ بھی جناب بزرگ مجمع دیکھتے تھے، نہیں ہے مجمع، جہاں وہ مجمع دیکھتے تھے، بھئی ہم مجلس کرتے ہیں تب پڑھتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ سنیں. مجمع دیکھ کے فوراً کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے مجھے، جو نہیں جانتا بتا دو انا ابو ذر صاحب رسول اللہ، میں پیغمبر کا صحابی ابو ذر غفاری ہوں. بھئی آج کے بچے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. آپ تو سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، نہ جانے میں کسی میڈیم کا نام نہیں لوں گا، اتنے ہیں گنے بھی نہیں جا سکتے ممبر، اتنی تفصیل ہے، اتنی لمبی لسٹ ہے. ایسا کہ اب سے 20-30 سال پہلے جو بزرگ بیٹھے وہ جانتے ہیں سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اب ہمیں یہ ٹی وی پہ دیکھنا پڑتا تھا، چینل بھی اتنے نہیں تھے، ایک آدھا ٹی وی چینل ہوتا تھا، اگر خبر آ گئی نہیں تو پھر تصدیق کرتے کرتے ہفتوں گزر جاتے تھے، خبر سچی بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے یا نہیں حضرت. اخبار ہوتے تھے، اچھا اس سے پہلے چلے جائیں پرنٹ میڈیا، یعنی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، ٹی وی وغیرہ بھی نہیں تھے، پرنٹ میڈیا تھا، اس سے پہلے پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھا. اب جب جس دور میں جناب بزرگ حدیث بیان کر رہے ہیں نا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا. انہوں نے
کہا میڈیا ہو نہ ہو یہ زبان میڈیا، سننے والے کان۔ مجھ سے سنو، میں بتاتا ہوں علی کے فضائل کو۔ تو جناب ابو ذر جہاں مجمع دیکھتے کہتے ایھا الناس، ہے لوگوں، انا ابو ذر صاحب رسول اللہ، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری۔ اچھا ایک حدیث سرور کائنات فرما گئے حضرت ابو ذر کے لیے، توجہ، کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارے مجمع کی توجہ۔ اب جب جناب امیر سے کسی نے کہا نا، جناب خود اعتراض سے جناب ابو ذر پہ کیا کہ آپ نے یہ حدیث کہاں سے بیان کر دی، گواہ لائیے اس حدیث پہ۔ تو انہوں نے کہا بھائی گواہ لانے کی ضرورت ہی نہیں، جہاں تم پوچھ رہے ہو میں سے بہت سے لوگ وہاں تھے، پیغمبر نے کہا مجھ سے تھا، تنہائی میں نہیں کہا، مجھ سے تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، کہا مسجد میں تھا تو سب بیٹھے تھے، جب سب بیٹھے تھے تو گواہ کی کیا ضرورت ہے کہ سب سن رہے تھے؟ بھائی میں طاقت سے زیادہ زور لگا رہا ہوں، بالکل طاقت نہیں ہے مجھے، 2 دن سے بخار ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں مجھے۔ تو یعنی گرامی جناب ابو ذر نے کہا بھائی گواہ کی کیا ضرورت ہے کہ سب بیٹھے تھے؟ جناب ابو ذر نے مجمع کو دیکھا، کہا یاد نہیں؟ کوئی کچھ نہیں بول رہا، نہ ہاں نہ نہ، توجہ، میں کہتے تھے ہاں یاد ہے، یہ کہتے نہیں ہمیں یاد نہیں۔ جب کچھ نہیں بولے نا، جناب ابو ذر نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، گواہ کیوں نہیں، کوئی گواہ کیوں نہیں بنتا، گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اچھا اب حاکم کو ایک اور موقع مل گیا، کہا ابو ذر گواہ لاؤ نہیں تو میں کوڑے لگاؤں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنا میری جھوٹ کی عادت ہے نہ شوق، جو حدیث بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے۔ تو کہا کہ اچھا مجھے مہلت دو، میں ابھی گواہ لے کے آتا ہوں۔ تو کہاں گئے جناب ابو ذر؟ اسی در پہ جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی آئے، اور آنے کے بعد دستک دی، جناب امیر نے دروازہ کھولا، کہا ابو ذر کیا کام ہے؟ کہا مولا گواہی کی ضرورت ہے۔ کہا ابو ذر آپ کو گواہی کی ضرورت ہو، علی نہ آئے؟ کہا چلو، فوراً جناب امیر امام فوراً آ گئے مسجد۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں جو ابو ذر کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ توجہ، ایک مرتبہ حکومت نے کہا، میری مجبوریاں سمجھ لیں، تو حکومت نے کہا کہ یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا، ابو ذر کی سن کے فیصلہ کر دیا۔ پیغمبر نے کہا ہے طرفین کی سنو، دونوں طرف کی سنو پھر فیصلہ دو، آپ نے صرف ابو ذر کی سنی فیصلہ دے دیا، کہا سنی میں نے ابو ذر کی۔ تو حکومت نے کہا کہ بھئی آپ نے ابو ذر کی سن کے فیصلہ دے دیا، کہا سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں، کہا پھر آپ نے فیصلہ کیسے دیا یا علی؟ جب اس کی بھی نہیں سنی میری بھی نہیں سنی، فیصلہ اس کے حق میں کہ میں گواہی دیتا ہوں ابو ذر سچا؟ کہا نہ میں نے تمہاری سنی نہ ابو ذر کی، بس میں نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہا صادق نبی نے فرمایا تھا لا ذلت الغبر، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر، ہم اہل بیت کے بعد۔ میں نے حبیب خدا کی صادق نبی کی سچی حدیث کو سنا کہ کوئی اتنا سچا نہیں ہمارے محمد کے بعد جتنے کہ ابو ذر۔ جب حبیب خدا نے فرما دیا سب سے سچے ہیں، تو جو یہ کہہ رہے ہیں سچ ہے، بات پہنچ گئے۔ میں نے یہ ساری تمہید کی بات دی تاکہ جب میں پیش کر رہا ہوں کہ راوی کون، لیکن سارے مسلمانوں میں بحث ہی راوی کی ہے، راوی کی ہے، حدیث کی نہیں، کیونکہ حدیث تو ہے ہی صادقین کی، وہ تو ہیں ہی سچے، صادق نبی ہو، صادق امام ہو، صدیق امام ہو، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں، یہ سب کے سب سچے ہیں۔ جناب امیر صدیق اکبر، جناب فاطمہ الزہرا صدیقہ کبریٰ، تو یہ سب کے سب سچے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے یہ تو سچے ہی ہیں،
بیان کرنے والا سچا ہے یا نہیں؟ تو اب سب نے لکھا کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ میں نے یہاں تک اب بات پہ پہنچا، مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ میں صرف ترجمہ کروں گا اپنے انداز سے اور بہت تیزی سے آگے نکل جاؤں گا، مجھے بزرگوں کی دعائیں چاہیے، سارا مجمع میرے اسی طرح ساتھ رہے۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں حبیب خدا نے فرمایا، مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے، الحدیث یہی ہے، مفہوم یہی ہے، اسے کہتے ہیں حدیث سفینہ، کہ حبیب خدا نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، حدیث سفینہ اس لفظ سفینہ کی وجہ سے، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے مانند ہے۔ ان کی مثال دی جاتی ہے نا کہ جیسے رسول خدا نے فرمایا علی کی مثال شیر جیسی ہے، جب بھی مثال دی جاتی ہے تو اس میں کوئی وجہ ہوتی ہے، جب مثال دی جائے نا کہ اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے تشبیہ، تو کوئی وجہ ہوتی ہے، شیر سے تشبیہ دینا شجاعت کی وجہ سے ہے، توجہ۔ تو اب یہاں پہ حدیث نبوی یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، سفینہ نوح کے مانند۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ کشتی نوح کی خاصیت کیا تھی؟ من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ جو بھی کشتی نوح میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی نوح سے دور ہوا تخلف عنها، جس نے مخالفت کی، تخلف کیا، دوری اختیار کی، اعراض کیا، غرق، وہ غرق ہو گیا۔ توجہ سارے ملنے کی۔ اب حبیب خدا فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، کشتی نوح جو سوار ہوا نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اب جو اہل بیت کے ساتھ مل جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو دور ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ اور اگر ہمیں غرق ہوتا نظر نہ آ رہا ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرو تاکہ جہنم میں غرق ہوتا دیکھو۔ مجمع ہے نا ابھی تک میرے ساتھ؟ تو یہ دیکھیں حدیث سفینہ کو میں نے اپنے 5 دن موضوع رکھنا، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ تو اب حبیب خدا فرما رہے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند۔ کتنا مجمع تھا؟ دیکھیں آبادیاں بڑھ کے گھٹتی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آبادی ہمیشہ بڑھتی رہی ہے، حضرت آدم کے بعد بہت آبادی ہو گئی تھی، لیکن پھر جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، سب غرق ہو گئے سوائے ان کی آل کے، تو پھر بہت کم افراد تھے نا جو بچے، نہیں پہنچا سکا، اکثریت غرق ہو گئی تھی۔ اکثریت کا دھوس نہ دینا، اکثریت جناب نوح کی جب کشتی بنی نا تو وہ غرق ہو گئی۔ جناب نوح نے سارے انسانوں کو کشتی بنائی، بار بار دعوت دی، کئی برس دعوت دیتے رہے۔ مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ۔ سب سے کہا میں کشتی بنا رہا ہوں، ایک سیلاب آنے والا، سیلاب میں سب ڈوب جائیں گے، سیلاب میں سب ڈوب جائیں گے، رشتہ داریوں کو بھی دھوس نہ دینا۔ ایک بیٹے نے کہا سآوی الی الجبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کہ بیٹا پہاڑ بھی ڈوب جائے گا۔ کوئی اپنے آپ کو اتنا بلند نہ سمجھے کہ میں آل محمد سے آگے نکل جاؤں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب حبیب خدا نے فرمایا
فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند، دعوتیں دیتے رہے جناب نوح، آؤ کشتی پہ سوار ہو جانا، کشتی آ جاؤ. کتنے برس برس دعوت دی، کتنے لوگ آئے؟ کوئی نہیں، سوائے آپ کے اپنے افراد، آپ کے اپنے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں آیا. توجہ، یہاں تک کہ زوجہ بھی. بھائی اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے امرأت نوح و امرأت لوط، کہ نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال ذہن میں رکھو، دو کی مثال دی. اللہ نے دو بیویوں کی مثال دی کہ امرأت فرعون، جناب آسیہ کا نام نہیں لیا، کہ فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے توحید کو مانتی تھی. اب سمجھ میں آیا اللہ کبھی کافروں کی آغوش میں کسی معصوم نبی کو پالنے نہیں بھیجتا. فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کو پالنا تھا، اس لیے پہلے آسیہ کو بھیجا. مومنہ کی آغوش میں نبی پلے، کافر کے بات پہنچ گئی جانے گرا. تو اب یہاں اللہ نے بندوبست کیا کہ بھئی اب یہاں مثال جو اللہ نے دی ہے کہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی تھیں انبیاء کے ماتحت. تو اب ہمیں بہت سے لوگ آیات سناتے ہیں قرآن کریم کی، ہم بھی آیات کو پیش کرنا چاہتے ہیں. الطیبات للطیبین والطیبین للطیبات، نیک خواتین نیک مردوں کے لیے ہیں، نیک مرد نیک خواتین کے لیے ہیں. والخبیثات للخبیثین والخبیثین للخبیثات. اور یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنے پاس نہیں پیش کر رہا ہوں. اور برے مرد جو ہیں بری خواتین کے لیے، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، نیک ہمیشہ ہونا چاہیے. اذان گرامی، تو اصول یہ ہے کہ عام طور سے ایسا ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہوگا. نہیں تو پھر جناب نوح اور لوط کی بیویاں عذاب میں مبتلا نہ ہوتی. بات پہنچ گئی ہے. تو حضرت لوط حضرت نوح کی دونوں کی ازواج. اب یہاں جناب نوح کی بیوی بھی نہیں آئی، ایک بیٹا بھی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، صرف 3 بیٹے، ان کا اپنا صرف خاندان کشتی نوح پہ گیا. انسانوں کو بارہا مرتبہ بلایا جناب نوح نے. توجہ، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آج ایک اور مجلس میں بھی جانا ہے. یقین مانیے ابھی بھی چکر محسوس ہوتے ہیں، اور مجھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا فین میرے لیے آن ہے، کولر چل رہا ہے، پھر بھی میرے پسینے پورا سر گیلا ہے اس وقت. ایسا گرامی جناب نوح، توجہ، بارہا دعوت دیتے رہے انسانوں کو، کوئی نہیں آیا. اور جانوروں کو صرف ایک مرتبہ بلایا تھا. پہنچ گئے لوگ. سارے جانوروں پرندوں کو بس ایک مرتبہ بتایا، اس تاریخ کو آ جانا، کشتی نے چلنا ہے. من المازن اثنین، سارے کے سارے جانوروں کے دو آ جانا. دو اثنین قرآن کے لفظ، ایک جوڑا آ جائے، ہر جانور کا ایک جوڑا آ جائے. کشتی میں بس ایک جوڑا جائے گا، انہی کی نسل چلے گی. ہر پرندے کا ایک جوڑا. ایک مرتبہ کہا تھا، سارے جانور ایک آواز پہ آئے. اب پتہ چلا نبی کے بلانے پہ جانور بھی ایک آواز پہ آ جاتے ہیں. پہنچ گیا. جانور بھی ایک آواز پہ لبیک ہے، ایک آواز پہ آ جاتے. نبی کو انکار نہ کرو، وہ بلائیں تو آ جاؤ. ایدان گرامی، اب حبیب خدا، یہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں. تو یہ 4 ربیع الاول گزر گئی. حبیب خدا کی حدیث ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال، اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو وابستہ ہوگا نجات پا جائے گا. ہم مجلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ یہ مجلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اہل بیت کی مجلسیں ہیں. یہی تو کشتی نوح ہے. یہ امام بارگاہیں نہیں ہیں، کشتی نوح ہے. بات بہت رہی تھا. یہ ہم ذکر اہل بیت کے لیے آتے ہیں.
تذکرہ آل محمد کو سننے آتے ہیں، وابستگی کے لیے آتے ہیں، یہی نجات کی کشتیاں ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے ماں باپ جو انگلیاں پکڑ کے بچپنے میں لے آئے ہیں، یہ جو ہمیں سکھایا ہے، یہ جو بزرگوں نے ان مجالس کی بنیادیں کیوں رکھی، یہی نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان گرامی، انہی مجالس سے انسان نجات تک پہنچتا ہے، انہی مجالس سے شفاعت تک پہنچتا ہے۔ میرے تمام بھائی، میرے بچے، نوجوان، یہ بچے میں دیکھ رہا ہوں سب بیٹھے ہیں، عزیزان گرامی، یہ مجالس برپا ہوتی ہیں ذکر محمد و آل محمد کے لیے۔ کچھ ان کی حمایت کرتے ہیں، کچھ ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ خدا نہ کرے کہ کوئی ان کی مخالفت کرے۔ یہ مخالفت نہ جانے کس کس کے غضب کو دعوت دی۔ آج کیونکہ 4 ربیع الاول ہے، بنا پر روایت حضرت معصومہ قم کی شہادت ہے۔ میں نے لفظ شہادت استعمال کیا، عام طور سے وفات کہا جاتا ہے، طبیعی موت کو وفات کہا جاتا ہے۔ اور اگر ظلم و جور سے کوئی دنیا سے جائے، میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا، اگر ساتھ دیجیے گا میرا، اگر کوئی ظلم و جور سے دنیا سے جائے تو اسے شہادت کہا جاتا ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں اور بہنوں کو خبر ملی نا کہ آپ خراسان میں، مامون لے گیا تھا امام کو، اس کی فوج آئی لینے کے لیے، تو امام کے بہن بھائیوں سے جب امام ملے تو کہا جس طرح سے امیر المؤمنین جب کوفے جا رہے تھے نا، جانتے تھے اب واپس نہیں آؤں گا، ابن ملجم کی ضربت لگے گی۔ سید الشہداء جب کربلا جا رہے تھے تو جانتے تھے اب میں مدینے نہیں آؤں گا، مجھے کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں اب میں مدینے نہیں آؤں گا، خراسان ہی میرا مشہد بنے گا، میرا روضہ بنے گا۔ تو امام نے ایک مرتبہ رو کے سب کو ودا کیا، اپنے بہن بھائیوں کو۔ تو بہن بھائی سب کے سب کہنے لگے کہ مولا آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ہم ملنے کے لیے آئیں گے۔ امام نے کہا ہم مل نہیں آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا، پردیس میں اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی آرزو ہوتی ہے میرا کوئی اپنا مجھے مل جائے۔ اور ہر دنیا سے جانے والا چاہتا یہ ہے جب میرا آخری وقت ہو تو میرا سر میرے کسی بھائی یا بیٹے کے ہاتھوں میں ہو۔ امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام کے سب بھائی بہنیں مدینے میں تھے اور امام محمد تقی علیہ السلام بھی وہیں تھے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ کہا خواجہ بسل جب میرا بیٹا محمد تقی آئے نا تو بتا دیجیے گا میں بیٹے کا بہت انتظار کر رہا ہوں۔ تو ہر باپ یہ چاہتا میرا آخری وقت ہو۔ رسول خدا کا آخری وقت جناب امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ سرور کائنات کا سر اقدس میرے ہاتھوں میں میرے سینے کے پاس تھا، اور رسول خدا نے وصیت کی یا علی جب تک آپ مجھے دفنا نہ لیں تب تک مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، خود غسل دیجیے گا، خود کفن دیجیے گا، خود میرا جنازہ پڑھائیے گا، مجھے قبر مطہر میں خود اتاریے گا، میرے گھر میں دفنائیے گا۔ اس مقام پہ خود ساری وصیت کی۔ جناب امیر کا آخری وقت ہے مولا حسن کی آغوش میں آپ کا سر، مولا حسن کا آخری وقت ہے امام حسین کی آغوش میں سر، بس ایک مولا حسین ہے جن کا خاک کربلا پہ سر تھا، اسی لیے کسی بیوی نے برقعے کا دامن پھیلایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بھی پڑھوں گا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، چلیے گا میرے ساتھ، میں تفصیل سے پیش کروں۔ جانے کے رامی اب حضرت فاطمہ معصومہ بہت محبت کرتی تھی اپنے بھائی امام رضا سے، جیسے جناب زینب کو محبت تھی نا مولا حسین سے۔ دیکھ سکے تو بیٹا دیکھیے گا، جب جناب سید الشہداء جا رہے تھے نا مدینے سے کربلا، تو مولا نے بتایا کہ میں اس تاریخ کو نکلوں گا، 28 رجب کو کربلا کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ تو بہن بھائیوں کو بتایا، جناب عباس کو فہرست دی، تو جناب زینب کبریٰ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے شوہر سے کہا عبداللہ یاد ہے میں نے شادی کے دن شرط رکھی تھی میں ہر روز حسین کو دیکھنے آیا کروں اور جب میرا بھائی کربلا جائے گا میں ساتھ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بہت بزرگ ہو گئے تھے،
تقریباً 70 برس کے قریب تھے اور بیمار تھے. تو انہوں نے منع نہیں کیا, بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ زینب مجھے خدمت کی ضرورت ہے. یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا اگر آپ نہ جائیں تو بہتر ہے. کہا عبداللہ اگر آپ روکیں گے نا تو میں جاؤں گی نہیں, میں کربلا نہیں جاؤں گی اگر آپ روکیں گے. لیکن عبداللہ ایک بات یاد رکھیے گا, میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں زندہ رہ جاؤں گی تو میں مر جاؤں گی. میں حسین کے بغیر جی نہیں سکتی. اے عبداللہ میں حسین کو دیکھتی ہوں میرا خون بڑھتا ہے, میں حسین کے بغیر نہیں جی سکتی. تو کہا نہیں میں آپ کو روکوں گا نہیں, میں دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ حسین کے بغیر نہیں جی سکتے. اسی طرح سے جناب فاطمہ معصومہ کو امام رضا سے بہت محبت. جب مولا رضا تشریف لے گئے نا خراسان تو بی بی معصومہ قوم نے بھائیوں کو جمع کیا, بہنوں کو جمع کیا. 18 بھائی تھے. ایک بھائی گئے, کہا کہ ہمارا بھائی خراسان چلا گیا مشہد, ہمیں جا کے بھائی سے ملنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے, سب تیار. آپ کے بھتیجے, بھائی, آپ کی بہنیں. بھائیوں نے بہنوں کے لیے عماریوں کا اہتمام کیا. آپ جانتے ہیں نا خاندان بنی ہاشم بڑے غیرت مند تھے, عماریوں کا اہتمام کیا. یہاں مامون الرشید کو خبر مل گئی کہ امام کے بھائی آ رہے ہیں خراسان. اس نے فوج بھیجی ساوا کے مقام پہ, چھوٹا سا بستی ہے تو داؤں ساوا کے مقام پہ ایک مرتبہ فوج آئی, مولا کے بھائیوں سے جنگ کی, اکثر کو شہید کر دیا, سارے بھائی بھتیجے مارے گئے. آپ دیکھیں گے نا پورے ایران میں, اصفہان میں, کاشان, قم میں مولا کے سارے بھائی بہنوں کے قبریں. وہیں پہ جب انہوں نے تلواریں چلائی نا تو بھائی جب مارے جا رہے تھے تو کچھ بہنیں آگے بڑھ کے روکتی تھی. جب بہنیں روکتی تھی تو وہ تلوار چلاتے بہنوں کے بھی گلے کاٹ. جب بہنوں کو تلواریں لگی بہت سے بہنیں بھی شہید ہو گئی امام کی. اس سے زیادہ کھل کے کیا پڑھوں گا. کچھ شہید ہو گئی, کچھ زخمی ہو گئی, ان کی ناکا اونٹنیوں کو مار دیا کہ چند بہنیں زندہ رہ گئیں. کچھ اصفہان میں آپ کو روزے ملیں گے بیویوں کے. کچھ بہنیں آئیں, ایک مقام پہ رک گئیں. ایک آدمی پہنچا, شیعہ تھا, اس نے دیکھا کہ ایک کنیز بیٹھی ہے, اس کے ساتھ کچھ برقع پوش بیویاں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا شیعوں کے ایک امام تھے, نام موسیٰ کاظم تھا. موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں. اس نے کہا میں شیعہ ہوں. قریب میں ایک شہر ہے چھوٹا سا قم, سب کے سب شیعہ. بیویوں سے کہو قم آ جائیں. پورا پڑھو بس آئے گیا, چھوڑ دو, چلیں گے میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہاں قریب میں چھوٹا سا ایک شہر ہے, اب تو بہت بڑا شہر ہے, 14-15 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے. اس زمانے میں چھوٹا سا شہر تھا, کہ سب شیعہ, امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے, امام رضا کے ماننے والے. بیویوں سے کہو قم آ جا. ایک مرتبہ کنیز نے کہا کہ بی بی یہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں, آپ سب قم آ جائیں. کہا ہاں ہم نے قم کا نام سن رکھا. بیویوں نے برقع لے رکھے تھے, کہا اس سے کہو کہ اہتمام کرے, چلے. اس نے اہتمام کیا. ایک مرتبہ کنیز سے پوچھا کیا بات ہے؟ یہ بیویاں جہاں پاؤں رکھتی ہیں خون بہنے لگتا. کیا بات ہے؟ کہ بیویوں کے چلنے کی عادت نہیں ہے, پاؤں کے نالین ٹوٹ چکے ہیں, ان کی اونٹنیاں مر گئی تھیں, پاؤں زخمی ہیں اس لیے ان کے قدم بہت زخمی ہیں. اس نے ایک مرتبہ قم سے باہر بیویوں کو روکا, اندر آئے. کہا قم والو یہ سارے سیاہ پرچم اتار دو. کہا کیا بات ہے تو شیعہ نہیں رہا کیا؟ کہا نہیں شیعہ ہوں, امام رضا کا غم نہ منانا. کہا کیوں روک رہا, ابھی تو امام کا چہلم بھی نہیں ہوا. کہا مولا کی بہنیں آئیں, پردیس میں بہنوں کو بھائی کے مرنے کی خبر نہیں دی جاتی. امام کی بہنیں پردیس میں, تو بہنوں کو خبر نہ دینا. یہ پرچم اتارے, سارے پرچم اتارے, سب لوگ خاموشی سے. تو اب آپ جائیں گے نا جہاں بی بی کا حرم ہے, اس سے قریب 2 گلیاں آگے جگہ ہے, اس گھر کا نام ہے بیت النور. جہاں بی بی ایک گھر میں ایک مومن تھا, اس نے کہا سارا گھر خالی کر دو. یہ امام کی بیٹیاں, امام کی پوتیاں, امام کی بہنیں, امام کی پھپھیاں, اس نے اپنا گھر خالی کرایا. کہا سارا گھر خالی کر دو, بیویاں رہیں گی. اب وہاں بیویاں رہتی. بیت النور بیوی کی محراب ہے جہاں بیوی عبادت کیا کرتی. بس یہ آخری جملے, 2 سے 4 منٹ کی زحمت. ایک دن ایک خاتون کے رونے کی آواز آ رہی تھی. وہ روتی جاتی تھی, کہتی تھی ہائے امام رضا, ہائے امام رضا. جناب معصومہ کے کانوں میں آواز آئی. فوراً کنیز سے کہا جا کے اس کو بلا کے لا. کہا کیا بات ہے؟ فارس خاتون تھی. کہا کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟
کس امام رضا کو کہا بی بی آپ کیسی شیعہ ہیں، آپ کو نہیں پتا شیعوں کے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا. بس بی بی کو خبر ملی امام کو زہر دے دیا. بی بی نے مرتبہ مشہد کرو کیا، کہا بھیا آپ نے انتظار نہیں کیا، میں مدینے سے چلی تھی آپ کی دیدار کے لیے. اجروں کو بنا اجروں کو بنا کہ بھیا آپ نے انتظار نہیں کیا. بی بی تڑپنے لگی، بیمار ہو گئی. چند دن میں بی بی کا 4 ربیع الاول کو انتقال ہو. جب بی بی کی شہادت ہوئی نا تو بی بی نے صدمے میں اپنے بھائی کے دم دیا تھا. تو سارے قم والے بی بی کے جہاں پہ آج روضہ ہے نا قبر کو تیار کیا. پریشان تھے. موسیٰ ابن خضرج نامی بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، محدث تھے، شیعہ، بہت بوڑھے بزرگ تھے، ادریس تھے. کہا قبر میں کون اتارے گا؟ یہ امام کی بیٹیاں. سارے مرد محرم نے کہا کہ نہیں، موسیٰ ابن خضرج سے کہو یہ قبر میں اتار دیں، بزرگ ہیں. تو موسیٰ ابن خضرج نے کہا نہیں میری جرت نہیں ہے. کہا کیا کریں؟ کہا انتظار کرو، جب قبر کو تیار کر لیا نا کہ ابھی کون قبر میں اترے. موسیٰ ابن خضرج نے کہا کہ نالین سب اتار دو. بیویوں نے تیار کیے تھے، تابوت لے آئے. دیکھ رہے ہیں کہ قم کا جو پرانا دریا تھا اس میں دیکھا 2 مرد چل رہے ہیں، پانی میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. دیکھا جیسے قریب آئے، دونوں روتے ہوئے آگے بڑھے. کا سب ہٹ جاؤ، ہم دونوں قبر میں اتارے. کہا آپ دونوں کون ہیں؟ کہا میں، ایک نے کہا میں بھائی ہوں، دوسرے نے کہا میں بھتیجا ہوں. ایک نے تابوت سے لاشا اٹھایا، دوسرا قبر میں اترا لاشا لیا. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، نامحرموں کا مجمع قبر میں اتارے. مولا جب شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بی بی کا 4تھے امام نے زنجیروں کے ساتھ لاشا اٹھایا ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی آج اپنی اس حالت میں جتنا پڑھ سکتا تھا میں نے کوشش کی. ہاتھوں کو بلند کی. پروردگارا واسطہ ان ایام عزا کا، واسطہ ان پاک ہستیوں کا، واسطہ حضرت معصومہ قوم کا جن کے لیے ائمہ نے کہا ہے کہ یہ اہل شفاعت ہیں، یہ روز قیامت شفاعت کرنے والی ہستیوں میں سے. پروردگارا حضرت معصومہ کی ہم سب کو زندگی میں بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. بانی مجلس شرکت کنندگان مرحوم مسید زید صاحب اور دیگر جو اس خاندان کے مرحومین، پروردگار ہم سب کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ تو جب واسطہ اپنے تو جلال کا، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. آئیں بھی ایک واسطہ دوں گا. پروردگارہ تجھے واسطہ ان بیویوں کا جن کے قدم بڑے زخمی تھے. بیویاں کربلا کی زیارت کر چکی، 40 ہو چکا، اب بیویاں مدینے جا رہے ہیں. میں آنے والے دنوں میں بیویوں کے مصائب پڑھوں گا جب بیویاں واپس پہنچ رہے ہیں. پروردگارہ ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو زندگی میں 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے امام کے آبان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.